المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران، جس کی 31 نمبر کی آیت کو آج کی مجلس کے لیے عنوان سبق قرار دیا۔ قرآن مجید کسی کے لیے ضابطۂ حیات ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمان کے لیے ضرور ہے۔ قرآن کسی کے لیے قانون کتاب ہو یا نہ ہو، مگر مسلمان کے لیے ضرور ہے۔ قرآن کے قانون کو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مسلمان کا ماننا واجب ہے۔ اس لیے کہ اگر مسلمان ہو تو اللہ کے قانون کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر واجب ہے۔ یہ تم نے قانون کہاں سے بنایا کہ تم اپنی مرضی سے طے کرو گے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو پھر قرآن کے فرمان کو مانو، قرآن کے اعلان کو مانو، قرآن کے میزان کو مانو، قرآن کی گفتگو کو مانو، قرآن جو قانون عطا کرے اسے مانو، قرآن جو نظام عطا کرے اسے مانو۔ یہ تم نے کہاں سے قانون بنایا کہ مسلمان ہونے کے بعد تم نے پھر قرآن کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اعلان کرنا شروع کیا کہ فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے؟ دیکھیے، آپ کے کہنے سے نہ کوئی کافر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جسے کافر کہتے ہیں، سلوات پڑھیے محمد آپ پہچانے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن آپ کی زندگی کی تصویر آئینے کی طرح سے پیش کر رہا ہے کہ اس قرآن کے سامنے آؤ اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے میرے پیغمبر؟ یہ اللہ والے صرف اسی دور میں نہیں ہیں بلکہ ہر زمانے میں اللہ والے پائے گئے ہیں۔ جب اللہ والوں کا ہجوم بڑھا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے پیغمبر ان سے کہیے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محمد سے پیار اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو۔ بات پیچھے تک پہنچ رہی ہے؟ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ محبت ہے اللہ کی، اتباع ہے محمد کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس دعوے کی دلیل میں محمد کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی کرے وہ کرو۔ بہت توجہ۔ بھائی اتباع کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ سے محبت ہے، نہیں پہنچی بات آپ تک، اور بات کو آسان کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل تمہارا سجدہ نہیں ہے۔ اگر سجدہ ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو نماز پڑھو، نہیں، بلکہ اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسے سجدہ کرو جیسے محمد کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد
اس کی 31 نمبر کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کے بعد دوسری 32 نمبر کی آیت اطیعوا اللہ والرسول، وہ کرنا اسلام، نبی جو کہے بھئی جاگ جاگ کے سنیے، میں نے تو اسلام بہت آسان کر دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی جو کہے اسے مانو، نبی جو کرے وہ کرو، یہ اسلام ہے۔ دو باتوں کے بیچ میں اسلام ہے، نہ دائیں اسلام ہے اور نہ بائیں اسلام ہے۔ جو نبی کرے وہ کرو، جو نبی کہے وہ مانو۔ اگر نبی ایک کام کے لیے کہے کر کے نہ دکھائے تب بھی ماننا واجب۔ دیکھو اچھی بات آپ، نبی ایک کام آپ سے کہے اور وہ کر کے نہ دکھائے تو بھی ماننا ضروری ہے، چونکہ نبی نے فرمایا۔ نبی ایک کام کرے کہہ کے نہ جائے تو بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو نبی نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، لیکن اگر کسی کام کے لیے نبی کہے بھی اور کرے بھی تو وہ کام کتنا وزنی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے جہالت کو دور کرنے کا آج کا جو ترقی یافتہ سلیبس آیا ہے، اس سلیبس میں آپ دیکھیے جب جنرل نالج کی کتاب آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلا جو سلیبس ہے وہ پارٹس آف باڈی کا ہے۔ جنرل نالج میں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اچھے اسکولوں میں انہیں معلوم ہے، اور اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، ہیولا بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور پڑھانے کا طریقہ کیا ہے ٹیچر کا؟ اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بالوں کے اوپر ایک ایرو لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہیئر، سر کے اوپر ایک ایرو ہے ہیڈ، ناک کے اوپر نوز، آنکھ کے اوپر آئیز، ہونٹوں کے اوپر لپس، دانتوں کے اوپر ٹیتھ، ہاتھ، ہینڈ لکھا ہوا ہے، چیسٹ لکھا ہوا ہے اور لیگز لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، سنایا بھی جا رہا ہے۔ اور میں جہالت کو دور کرنے کا طریقہ 1400 سال بعد امت نے اپنایا کہ دکھاؤ بھی سناؤ بھی۔ علی کے لیے غدیر میں نبی نے فرمایا علی دیکھ بھی لو، علی سن بھی لو۔ نبی نے کیا کیا؟ جو نبی کرے وہ مان لو، جو نبی کہے وہ مان لو۔ انہی دونوں کے بیچ میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ معراج۔ ان قبلت ما سواہا، نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے۔ ان رد ما سواہا، نماز رد تو ہر عمل رد۔ نماز کہاں سے ملی؟ بھائی بتائیے تو صحیح، نماز پڑھنے والوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ نماز ملی کہاں سے؟ کہاں سے ملی؟ حضور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسے نہیں جیسے ابا پڑھتے تھے، بلکہ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب متوجہ ہو کے میری طرف دیکھیے، شاید کسی بات تک آپ کو پہنچا دوں۔ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب نماز پڑھنی ایسے ہے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی۔ اب ہم تو تھے نہیں اس وقت، تو اب مقام تحقیق ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اگر اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہو تو اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے۔ نماز کہاں سے ملے؟ چلو بھائی مسلمانوں کے بڑے فرقے کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے ہونی چاہیے، طریقہ نماز کیا ہے۔ مجھے اس سے بحث کریں گے ہاتھ کھول کے کون پڑھ رہا ہے، باندھ کے کون پڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضور والی نماز ہے کون سی، یہ طے ہو جائے۔
چونکہ پڑھنی وہ ہے جو رسول نے پڑھ کے دکھائی. ٹھیک ہے. اب پہنچے صاحب، ایک صاحب نماز پڑھا تھا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز. بھائی یہی بات ہی ہوگی رسول اللہ، اتنا بڑا مجمع پڑھ رہا ہے، اتنی بھیڑ پڑ رہی ہے. چلو بھائی اگلی نماز کا وقت ہوا، دوسری جگہ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہاں بند رکھے تھے. ٹھیک ہے، 2 ہو گئی، 1 2. اور جب تیسری منزل میں پہنچے تو وہاں بالکل یہاں گئے آپ زیر ناف. ایسا ہے لیکن مجھے اعتراض نہیں ہے، اپنے اپنے پڑھنے کا طریقہ ہے. چاہے جیسے کوئی نماز پڑھے، قبول کرنا اس کا کام ہے. 3 جگہ کیا اختلاف ملا، یہاں یہاں یہاں. اب چوتھی جگہ پہنچے تو دیکھا ہاتھ کھولے نماز پڑھ رہے تھے. یہ کون صاحب ہے؟ کہنے لگے یہ امام مالک کے ماننے والے. کہنے لگے مولانا چونکہ فقہ 4 ہے، ابو حنیفہ امام اعظم کیسے نماز پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بھائی مجھے ابو حنیفہ والی نہیں چاہیے، رسول اللہ والی چاہیے. میں حضور والی نماز کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور کی نماز کہاں مل جائے. لیکن جو سب سے بڑا مسلمانوں کا فرقہ ہے وہاں طریقے ملے 4 طریقوں میں. وجہ کیا تھی؟ کا وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے امام ہے 4 تو طریقے ہیں 4. تو سلام کرو ان اماموں کو کہ یہاں امام 4 ہے، طریقے 4 ہے، وہاں امام 12 ہے، طریقہ 1 ہے. ایک طریقہ ہے نا، کہیں چلے جائیں گے آپ، طریقہ 1 ہے، انداز 1 ہے، سجدے کا طریقہ 1، رکوع کا طریقہ 1، نماز کا طریقہ 1. اور جو ان کا 12واں آئے گا وہ مصلی جو بچھائے گا پانی میں بچھائے گا. کہاں پر بچھائے گا؟ ایک بات تو بتائیے، کسی قوم کی قبیلے کی کوئی سنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نبی کو اعلان کرنا تھا علی کی ولایت کا تو منبر بنوایا، اور نہیں ملا تو پجاروں سے بنوایا، قرآن شجر کا بنوایا. ارے بھائی اتنی اہمیت اس منبر کی ہے تو ہمارے آخری امام بھی منبر پہ آ کے بیٹھ جاتے. پریشانی کیا ہے بھائی؟ 2 ہی کائنات میں جگہ ملی، ایک وہ جسے تخت کہا جاتا ہے جس پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ وہ ہے جو منبر ہے جہاں پہ عالم بیٹھتے ہیں. بہت توجہ جہاں پر عالم بیٹھتے ہیں. اب اس جگہ پر اس مقام پر اللہ نے دیکھا کہ میں نے تو عالموں کی جگہ بنائی تھی، بیٹھنے لگے جاہل، اور وہ بھی اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے نائب ہیں، ہم رسول کے نائب ہیں. تو ہم آخری کا انتظام ایسا کریں گے کہ مصلی پانی پہ بچھوائیں گے جس میں دم ہو. سلام بھیجتے محمد بھائی رسول والی ہے کون سی؟ آپ کو یاد نہیں کون سی؟ آپ کو پتہ نہیں کون سی ہے؟ بھائی بڑا عجیب ہے نا. بھائی میں آج 2 سفر میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور مجلس پڑھ کے میں چلا گیا. اور پھر میں بیدنے میں آؤں 2030 میں. کب؟ 2030 میں، 10 سال بعد. اور پھر یہ بحث ہو کہ مولانا نے امامہ لگا رکھا تھا یا ٹوپی جب آئے تھے 2 سفر 2020 میں. جی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی 10 سال پہلے آیا تھا، لوگ بھول گئے کہ امامہ لگا تھا یا ٹوپی لگی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک کام میں 10 سال تک روزانہ دن میں 5 بار کر کے دکھاؤں. نہیں جا رہے آپ بھائی، نہیں جا رہے. اس سے زیادہ آسان تو نہیں کر سکتا نا میں بات کو. ارے بھائی جو کام نبی نے 10 سال تک دن میں 5 بار کر کے دکھایا، نماز 5 بار پڑھی کہ نہیں پڑھی نبی؟ اور پڑھی نہیں تھی بلکہ پڑھائی بھی تھی.
بڑا بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اگر نبی اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناتے تو ہم مان لیتے. ارے عجیب بات ہے, جو کام نبی نے 10 سال تک دن میں روزانہ 5 بار کیا, جب تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ کیسے کیا, یہ پتہ ہی نہیں, پتہ نہیں. اب نماز اگر قبول نہیں تو یہ مت قبول, اور نماز غلط پڑھی تو بھیا غلط کا تو کچھ نمبر ملنے والے ہیں نہیں. نماز پڑھنی ہے صحیح بالکل. اب نبی والی نماز ہے کون سی؟ صفین کی واپسی. دو باتیں پڑھوں گا. صفین کی واپسی, عصر کا وقت قریب ہوا, میرے مولا علی نے فرمایا مصلی بچھاؤ, وضو کا پانی لایا گیا, نماز تمام ہوئی. جب علی نماز پڑھا کے ہٹے تو رسول کے بوڑھے صحابی نے کہا کہ آج رسول والی نماز یاد آ گئی, آج رسول والی نماز یاد آ گئی ہے. اچھا چھوڑ کے اسے بھی, یہ تو بھائی علی سے ہماری محبت کی بات ہے. ہم ساری دنیا میں کہتے ہیں بھائی علی جیسی نماز جیسے رسول پڑھتے تھے ایسے نہیں پڑھتے, چھوڑیے چلیے. بھائی ایک بات بتائیں, آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں, بڑے شہر میں غازی آباد, دلی, نوئیڈا, احمد آباد, گوا, پونے, بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں, وہاں لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں محلے میں آپس میں, کبھی کبھی. کچھ لوگ ایک دوسرے کو چہروں سے جانتے ہیں اور 10-10, 20-20 سال آپس میں زندگی گزار بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون ہے. خدا کے واسطے اس ماحول کو گاؤں میں پیدا نہ کریں. نہیں پہنچی بات آپ تک, میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی 10-10, 20-20 سال تک یہ پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں, اور اس کو وہ مقام فخر میں بھی سمجھتے ہیں. ایک سلام پڑھ دیئے وہ آگے آ جائیے, آگے آئیے, سلام پڑھیے پھر سے بلند پڑھیے. بڑے بڑے شہروں میں انتقال صبح 6 بجے ہو جاتا ہے, دن میں 12 بجے پتہ لگتا ہے, چونکہ وہاں کوئی تعلقات, کوئی ملت داری نہیں, پتہ لگ گیا اچھا میرے کوئی ساتھ. بڑے بڑے شہروں میں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آپ سے ملتے ہیں, آپ ہم سے ملتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ کا کون سا مذہب ہے, ہمارا کون سا مذہب ہے. بس میں نے بات کو تمام کر دیا. مجھے یہ بتائیے آپ کہ کوئی بھی مرنے والا اس کے مذہب کا زندگی میں پتہ لگے یا نہ لگے, لیکن اس کی میت میں ضرور پتہ لگ جائے گا کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے. نہیں جا گئے میں پیچھے تک پورے مجمع سے توجہ چاہتا ہوں. زندگی میں میرے مذہب کا کسی کو پتہ لگے یا نہ لگے, لیکن میرے جنازے میں پتہ لگ جائے گا میرا مذہب کیا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, مردے کیا بولتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب مردے نہیں بولتے, جو مولانا میری نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے ان سے پتہ لگ جائے گا. ارے بھائی اگر دیوبندی آئیں گے پڑھانے تو میں دیوبندی, اور اگر کوئی علی کا چاہنے والا آئے گا تو میرے مذہب کا پتہ کب لگے گا؟ جو مولوی میری نماز جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے میرے مذہب کا پتہ لگے گا, چونکہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی نماز پڑھنے کا طریقہ میری نماز پڑھنے سے میچ کرتا ہو. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ارے بڑی عظیم بات آپ کی سمجھو گی. میرے مذہب کا پتہ میری میت میں چلے گا, نماز پڑھانے والا میرے مذہب سے میچ کرتا ہوگا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ محمد کی نماز کس نے پڑھائی؟ صلوات بھیجتے محمد. یہ دو جنازے میں کھڑے ہو کے پتہ لگتا ہے کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے, مرنے والے کا مذہب کیا ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑھنے کی بات ہے کہ میرے مولا علی نے پوری زندگی وہی کیا جو نبی نے کہا. اس سے بڑی اور میرے مولا کی فضیلت کیا ہوگی کہ پوری زندگی ایسے ہی گزار دی جیسے کہ نبی نے گزاری. ابن عباس نے پوچھا تھا نا جب میرے مولا اپنی جوتیوں کو صحیح کر رہے تھے, کہا تھا کہ یا علی یہ جوتیاں دوسری لے لیجیے, نہیں یہ پرانی جوتیوں کو چھوڑ دیجیے, نہیں خرید لیجیے. مولا نے فرمایا
کہ تو ان جوتیوں کی قیمت کیا سمجھتا ہے؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ میاں لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرتے ہیں، سنیے جملہ، میرے مولا کا فخر کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میرے پیروں کی یہ جوتیاں بادشاہوں کے تخت و تاج سے افضل ہے۔ ابن عباس نے کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ اس تخت پہ کبھی ظالم بیٹھتا ہے، کبھی جابر، ان جوتیوں میں ولیوں کے ولی نے قدم رکھا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد تو بھائی نبی جو کرے وہ کیجئے، نبی جو کہے اسے مانیے۔ یہ اسلام کی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ اب تاریخ میں دیکھتے چلے جائیں نبی نے کیا 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 اور نبی نے کیا کیا کہا۔ تاریخ میں دیکھیے جو نبی کرتے ہو وہ کیجئے۔ ایک صاحب کرنے لگے، ایک لکڑی لے آئے مسجد کے باہر سے اور مسواک کر رہے تھے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے تو کہا جو نبی نے کیا ہے وہ کیجئے، تو مسواک کر رہے ہیں، اچھی بات، مسواک کرنا چاہیے، دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہائے دھوئے، کاجل لگا کے آ گئے۔ میں نے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بھی نبی کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نہیں لگاتے شاید کاجل نا؟ صلوات پڑھیے محمد والا۔ بھائی اب تو ویکلی مجلسیں ہو رہی ہے، ہفتے میں ایک مجلس ہی ہو رہی ہے، بس ایسے سن لیجیے، سننے کا حق ہے۔ لگا لی سرما، لگا لیا سرما، لگا کے اب زلفیں سنواری۔ اب زلفیں جو تھی وہ یہاں تک آ رہی ہیں، دوش مبارک تک۔ میں نے کہا بھائی اتنی لمبی لمبی زلفیں، شیمپو کا خرچ بھی بڑھا لیا آپ نے۔ کہنے لگے مولانا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو نبی کرے وہ کیجئے، وہی تو اسلام ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ زلفیں کیوں رکھی ہے؟ کیا اس لیے کہ نبی نے اس کام کو کیا؟ جو نبی کرے پورے مجموعے توجہ، جملہ ہدیہ سماعت کیا کہا کہ زلفیں اس لیے رکھی ہے چونکہ نبی نے رکھی تھی، اور جو نبی کرے وہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ میں نے کہا عجیب مسلمان ہے، زلفیں یاد ہے، زلفوں کو پکڑنے والے بھول گئے۔ صلوات بھیجتے محمد نبی لے کے چلے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کہ نانا آج عید کا دن ہے، ہر آدمی اپنی سواری پہ جائے گا، ہر آدمی اپنی سواری پہ جائے گا۔ کب ہے ہمیں بھی سواری چاہیے، سواری ہمیں بھی چاہیے۔ ارے بھائی فرض نے کیا کہہ گئے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرا بچہ بہت توجہ بیڑے میں آیا ہوا ہو میرے ساتھ اور وہ ضد کرے کہ مجھے سواری چاہیے، تو بھائی میں کسی سے بھی کہہ دوں گا نا، کمو بھائی آپ ہی سے کہہ دوں گا میرا بچے کو ہمارے سواری چاہیے، ذرا دے دیجیے، کہاں جانا ہے، دے دیں گے نا سواری۔ مگر کمال ہو گیا کہ شمع رسالت کے پروانوں کے پاس بڑے بڑے اونٹ تھے، مگر نبی نے کسی سے سواری نہیں مانگی۔ ارے اب بھی آل محمد کو نہیں پہچانا؟ ارے نبی اگر ان کی سواری کو اپنے نوازوں کے لائق نہیں سمجھتے تو تمہاری رشتہ داری کو اپنے لائق کہاں سے سمجھیں گے؟ تیرا رشتہ داری ہو گئی، تیرا رشتہ داری کر لیجئے، اور کہاں سے کر لیجئے؟ سواری کے تو لائق نہیں، سواری نہیں مانگی۔ کہا کہ کیسے جا رہے ہیں سب؟ کہا ناطے پہ جا رہے ہیں۔ کہا تو میں تمہارے لیے نہ پکڑوں، آؤ میرے کاندھوں پر۔ کاندھوں پہ بٹھا لیا، اور جب کاندھوں پہ بٹھایا لے کے چلے تو صحابہ کرام آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ انہیں ہمیں دے دیجئے، انہیں ہمیں دے دیجئے۔ اب آپ سمجھیے اس بات کی بات کی، دونوں بچوں نے کہا نا سب کے ہاتھ میں مہار ہے، مہار انہوں نے ظلم کری، ایک حسن کے ہاتھ میں اور ایک حسین کے ہاتھ میں، کہو بیٹا مہار بھی دو۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ماتم جو کرتے ہیں یہ ذرا سڑکوں پہ ذرا سا غیر معیوب سا لگتا ہے، اچھا سا نہیں لگتا، کرتا کھلا ہوا آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میاں ہماری اوقات کیا ہے، یہ بتائیے سڑک پہ کسی آدمی کا ناکا بننا کیسا ہے؟ نہیں جا گیا بھائی، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، میں نے بات تمام کر دی۔ میں کیا پوچھنا چاہتا
میں لے کے اور ناطے کی آواز نکالتا ہوا چلے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، تمہیں ہمارا معتم عجیب لگتا ہے؟ ارے سنت پیغمبر دیکھو کہ حسنین جیسے چاہے ویسے چلنا ثواب ہے۔ چلے لے گئے، اب چلے لے گئے، صحابہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کیا کہا؟ یا نبی اللہ انہیں بچوں کو ہمیں دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے۔ نبی نے فرمایا میں انہیں تمہیں نہیں دے سکتا، میرے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، جیسے ہی میں آپ کے یہاں آیا تو بھائی بھول گیا، کہنے لگا لائیے مولانا میں اندر، میں نے دے دیا، بھائی محبت ہے مجھ سے، خدمت کرتے ہیں کیجیے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ بیگ تمہیں نہیں دے سکتا، سمجھئے گا بات، یہ بیگ میں تمہیں نہیں دے سکتا، تو نہ دینے میں دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر جاگ رہے ہو تو بات بہت دور تک جانے والی ہے، میں آپ کو یہ بیگ نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے سکتے؟ اب دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، یا تو مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے، خدا کی قسم بات تو میں نے تمام کر دی، یا تو مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے، یا یہ اس بیگ کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے۔ بھائی دو میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مجھے سامان دینے میں جاتا کیا ہے؟ مانگ رہے ہیں تو دے دوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کیا فرمایا کہ میں انہیں تمہیں نہیں دے سکتا، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو صحابی پہ اعتبار نہیں تھا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ نبی جانتے تھے کہ امامت کا وزن صحابی کے بس کی بات نہیں ہے، صحابی کے بس کی بات نہیں ہے وزن اٹھانا۔ ارے یہ وزن کی تو کہانی کچھ اور ہے، اس وزن کو اگر مسلمان سمجھ جاتا تو آج 2020 میں بے وزن نہ ہوتا۔ اس کے بے وزن ہونے کی دلیل ہی ہے کہ وہ بھول گئے وقت کہ جب گھمسان کا یدھ چلتی ہوئی تلواریں سامنے سے موت بن کے ہر تلوار اور تیر و تبر آ رہا تھا، اس گھمسان کے یدھ میں ایک شخص آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کا باپ بھی کریم تھا، آپ بھی کریم ہو، مجھے اپنی تلوار دے دیجیے۔ مولا نے تلوار دے دی، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن دیا۔ بارڈر پہ کسی سپاہی سے پوچھو کہ اپنا ہتھیار دے دو، جان دے دے گا، ہتھیار نہیں دے گا، مگر کمال ہے نا میرے مولا علی کو، اس نے تلوار مانگی، مولا نے دے دی تلوار، اور جب تلوار دی یہ خوشی خوشی گیا جا کے تلوار اٹھانے لگا۔ اب اس نے تلوار اٹھانا چاہیے، اٹھانا تو بہت بڑی بات، وزن ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے لفظ وزن کہا ہے، وزن مادی بھی ہے معنوی بھی ہے، وزن ظاہری بھی ہے اور وزن باطنی بھی ہے۔ تو جب تلوار کو اٹھانا چاہا، اٹھانا تو بہت بڑی بات، ہلا بھی نہیں سکا، پورے مجمع سے توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، تلوار اٹھانا تو بہت بڑی بات، ہلا بھی نہیں سکا، پلٹ کے آیا، یا علی کیا دیا تھا کہ جو مانگا تھا وہ دیا تھا، کہ اٹھانا تو بہت بڑی بات، ہلا بھی نہیں پایا۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے تلوار دی ہے، ہاتھ نہیں دیا۔ سلوات پڑھیے محمد والے تو جنگ کیسے ہوگی، لڑائی کیسے ہوگی، فتح کیسے ہوگی، بلندی کیسے ہوگی، جنگ کیسے ہوگی، جیتا کیسے جائے گا؟ چھوٹا سلمان دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی میرا دل گھبرا رہا تھا کہ آپ نے تلوار پھینک دی، کہیں یہ تلوار آپ پہ چلا نہ دے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا سلمان میری تلوار پر اس کا قبضہ تھا، اس کے دل پر میرا۔ جو دلوں کے راج کرے اسے علی کہتے ہیں، جو دلوں کا بادشاہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سلمان تو کیا سمجھتا ہے کہ علی تلوار سے جنگ کرتا ہے؟ یاد رکھ علی تلوار سے جنگ نہیں کرتا، علی کردار سے جنگ کرتا ہے، زندگی کا کردار ہے۔ یہ وزن ہے نا، ابھی تو تلوار نہیں اٹھ رہی،
تو تعلیم کی دستار کیا تھی؟ آگے بڑھے، نبی لے کے جا رہے ہیں بچوں کو، کاندھے پہ ہیں، بس تعزیہ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے جملے جناب زید شہید کے لیے پڑھیں، زیدی سادات ہے سنیں، چلے کاندھے پہ ایک طرف حسن ایک طرف حسین، صحابہ نے کیا کہا؟ انہیں ہمیں دے دیجئے، تھوڑی دیر ہم کاندھوں کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ آج حسن حسین تو ہے نہیں، تو ہم نے تعزیہ اٹھا لیا اور اٹھایا کاندھوں پر، کاندھوں پر وہ جو خواہش صحابہ کی پوری نہ ہو سکی ہے نا، وہ کاندھوں پہ تو اٹھانا چاہ رہے تھے نا، کاندھوں پہ ہم نے تعزیہ اٹھا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کاندھوں پہ حسن و حسین کو اٹھانے کی خواہش یہ سنت صحابہ ہے، ادھر نہیں، صحابہ نے کہا تھا نا کہ بھئی ہمیں دے دی، نبی نے فرمایا کہ میں انہیں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب جملہ سنیے، آپ کیوں نہیں دے سکتے اس کی وجہ نبی نے بتائی۔ بھئی اگر متوجہ ہو پیچھے والے میرے نوجوان دوست، بھئی اس گرمی سے نہ گھبراؤ، اس لیے کہ جو اس گرمی میں مسکرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا، گرمی سے نہ گھبراؤ۔ سلام دے امام مولانا محمد بلند نعرہ سلام، نبی نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کاندھوں پہ لے جا رہے ہیں اپنے نواسوں کو، لائیے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دے دیجیے، نبی نے فرمایا میں انہیں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ سنیے تاریخی جملہ، نبی نے فرمایا میں انہیں تمہیں اس لیے نہیں دے سکتا چونکہ یہ دونوں کے دونوں میرے پھول ہیں۔ بھائی پھول لیا اگر اب بھی نہ بولے تو پھر کب بولو؟ بھائی اب تو میں نے آپ کا نام بھی اس میں استعمال کر دیا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں میرے پھول ہیں، کہ اسی لیے تو مانگ رہے ہیں کہ پھول ہیں۔ نبی نے فرمایا میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کیا کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی نے فرمایا اس لیے کہ پھول جس شاخ کے ہو اسی شاخ پہ اچھے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد، ایسی شاخ کے ایک پھول کا نام ہے حضرت زید شہید، لاکھوں سلام، جن کی نسل میرے سامنے زید سادات بیٹھے۔ سن 80 ہجری میں کربلا کے 20 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں زید بن حارث آئے، جب آئے تو پیغمبر نے رونا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا کیا رو رہے ہو؟ یا نبی اللہ کیوں کہ کیا فرما رہے ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا ہوگا زید جو حق کے لیے قیام کرے گا اور ظلم کو مٹائے گا اور اس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا، اور میں اس کی نسل دیکھ رہا ہوں، جن کی ہم اولاد ہیں ان کا نام ہے حضرت زید شہید، امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم شخصیت، محدث کہلاتے تھے اپنے زمانے میں، اور عبادت کا وہ عالم تھا کہ جواب کا انداز تھا، چلتے چلتے شکر خدا، بیٹھے بیٹھے شکر خدا، مصلی ہے تو سجدہ خدا، گفتگو ہے تو ذکر خدا، بس ذکر خدا ہے، شکر خدا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس کی اولاد، کہ اتنے ملنسار تھے جناب زید شہید کہ اپنے عزیزوں میں اپنے رشتہ داروں میں اس صلہ رحم کو اتنی ترجیح دیا کرتے تھے جو شاید آج ہمارے یہاں پر تھوڑی بہت رہ گئی ہے، پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ تھوڑی سی بات میں بھی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، یہ وہی کا اثر ہے جو یہاں دکھائی دے رہا ہے، حضرت زید شہید کا اثر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گرمی کا عالم تھا، جناب زید شہید سفر کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ٹوٹا اور جناب زید کے سر پہ آ گیا۔ سوچیے آپ کہ جس کا اللہ اس انداز میں خیال رکھتا،
اس ذات کا مرتبہ کیا ہو. معصومین کی زندگی میں اور دیگر افراد کے واقعات بہت زیادہ میسر نہیں ہو پاتے، کیونکہ خود امام سجاد علیہ السلام اور خود امام محمد باقر علیہ السلام ان کی زندگی میں موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو امام وقت ہوتا ہے اسی کی گفتگو زیادہ سامنے آتی ہے. مگر جب حالات ایسے بنے ہشام کے سامنے اور اس نے ایسے حالات بنائے کہ کسی طرح ان کو اپنے فریب میں لے لیا جائے اور دین کو تباہ کر دیا جائے، تو اس وقت سید سجاد کے بیٹے نے اپنا کردار دکھایا اور قیام کیا ہشام کے مقابلے میں. اور دنیا کے بڑے بڑے امام ساتھ آئے، مگر جب اماموں کو امام اعظم کا لقب ملنے لگا تو چھوڑ کے بھاگ گئے. مگر اہل بیت انہیں نہیں کہتے کہ جو حالات کو دیکھ کے میدان سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ تنہا میدان میں سیسا ملائی ہوئی دیوار کی طرح رہتے ہیں. جناب زید شہید نے فرمایا کہ ساری دنیا چلی جائے مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں سید سجاد کا بیٹا ہوں. اور کس طرح ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس طرح ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ تیر پیشانی میں لگا، جب پیشانی میں لگا تو اس لاش کو چھپایا گیا چاہنے والوں نے، مگر ظالموں نے ڈھونڈ کے انہیں سولی پہ لٹکا دیا. گلا رسی میں زید شہید 122 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو. انہی کی اولاد ہے زید سادات، انہی کی اولاد ہے. عزیزو، جب میں جملہ پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ انہیں رسی کا پھندا ڈال کے لٹکا دیا گیا، میرے جد ہے وہ، میں ان کی تکلیف کو کم نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ روح نکلنے سے پہلے اگر پھندا ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا روح نکلنے کے بعد پھندا ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ جناب زید شہید دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس کے بعد گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. اور جس بیوی کو رونے کے لیے آئے ہو دربار یزید میں، شمر کہتا ہے یزید سارا قافلہ میرے سامنے آ گیا. یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی آئی تھی جسے حسین بہت پیار کرتے تھے. تو مرتبہ ازدحام کو ہٹایا گیا. ازدحام کو ہٹانے کے بعد شبر نے اشارہ کر کے کہا یزید وہ جو بچی کھڑی ہے نا چھوٹی سی جس کے ہاتھ گلے پر رکھے ہوئے ہیں وہی تو حسین کی سکینہ ہے. مرتبہ یزید کہتا ہے بچی تو پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہے؟ سکینہ کہتی ہے ظالم تجھے دکھائی نہیں دیتا، ایک رسم میں 12 گلے باندھ دیے گئے ہیں، میری پھٹیوں کے بل گئے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، وہ جھکی رہتی ہے، میں پنجوں پہ کھڑی رہتی ہوں. مجھے اللہ اگر آپ کی بچیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزیزو، مرتبہ یزید کہتا ہے کہ رسی کو کھول دیا جائے. جب رسی کھل گئی سکینہ کو اشارے سے آگے بلایا. بلانے کے بعد کہا سکینہ یہ بتاؤ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور آج کے دن کو خالی نہ رہنے دینا، آج کے دن کہاں پتا ہو جائے، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا اپنی پوتر پسینے کو ہاتھ رکھے ہوئے ایک رونے والے کا شکریہ ادا کر رہی ہے. اے میرے لال کے رونے والوں کو بڑا شکریہ، آج اس میں رونے آ رہے جسے اپنے باپ کو رونے نہیں دیا تھا. آپ کے
کی آوازیں بلند ہو گئی، حق ملی صدا ہو گیا۔ سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا بتائیے وزیر میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ایک مرتبہ چھڑی سے کپڑے کو ہٹایا، جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا حسین کا کٹا ہوا سر کشت میں رکھا ہوا تھا۔ اور ہزاروں مجھے یہ تو بتاؤ جس بچی کا لاپ ہو جاتا ہے اس بچی کو دلاسا دیا جاتا ہے یا اس بچی کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے؟ کربلا کے بعد قانون انسانیت بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ 4 سال کی بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، کہا ہاں یہی میرا بابا ہے۔ یزید کہتا ہے سکینہ اگر یہ سر ہو کے تیری آغوش میں آ جائے تو میں سمجھوں تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے۔ میری مائیں کہتے آئی ہے مجلس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے ہوئے۔ مرتبہ سکینہ نے کتے کا جلا ہوا دامن اٹھایا، پروردگار تجھے میری غربت کا واسطہ میرے بابا کے سر کو میری آغوش میں بھیج دے۔ حسین کا سلام ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، ہائے بابا۔ خدا کو غم نہ دے سوائے امام حسین۔ اداکار تھک گئے رو رو کر، سوچو تو صحیح جس سکینہ کی وجہ سے برپا کر دیا، ارے وہ سکینہ کب سے رو رہی ہے بتاؤ؟ خاردار کمر بلندر سید سجاد کی گود میں بیٹھی ہوں 4 سال کی سکینہ ایک بات کہتی ہے بھیا میری یہ خواہش ہے اگر آپ پورا کر سکتے قیامت کی بات ہے، قیامت کا پورا حسن سے کو سنے گا تو آپ کہا کہ دنیا کرنے میں سارے آئندہ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے۔ حضرت مرتبہ میرے امام نے اپنی قوت امامت کو سنبھالنے کے بعد کہا سکینہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہارا بھیا کوشش کرے گا کہ تمہاری خواہش کو پورا کرے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا اگر میں زندان میں مر جاؤں تو مجھے کسی نرم جگہ پہ دفنا سنو گے پوچھتی ہے لوگ پہ بیٹھی بھی ہے بہن بھائی سے پوچھتی بھیا یہ بتائیے جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ بہن اس کی زبان خشک ہو گئی کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے حلق میں کانٹے ہو جاتے ہیں کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی زبان لوہی ہو جاتی ہے کہ بھیا اس سے زیادہ پیاس لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا خون پانی بننے لگتا ہے۔ مطلب ہاتھوں میں کہتی بھیا پیاس کی آخری منزل بتاؤ کہ جس سے زیادہ کسی کو پیاس لگ جائے۔ مطلب امام فرماتے ہیں اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ مطلب سکینہ گود سے کھڑی ہوئی، بھیا سکینہ ایسا ہی محسوس کر رہی ہے، ماتم کرو بھیا ایسا ہی محسوس کر رہی ہے سکینہ۔ رات کا سناٹا وہاں زینب کی گود میں سوئی سکینہ، آواز دی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ زینب ہو گئی، کلثوم ہو گئی، بیبیاں ہو گئی، اولاد آ گئی، فرما آ گئی، شام کا زندان ہے نا، شام میں بہت زیادہ ہے، خدا آپ کو شام کی زیارت کرائے۔ ارے شام کے اندھیرے میں